آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہونے والی تھی، دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا کہ دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی، اندھیرے سے اجالا آنے والا تھا، جہالت سے نور آنے والا تھا، ایک ایسا بدلاؤ آنے والا تھا، وہ شخصیت آنے والی تھی کہ جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے۔ حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے اس کی آمد ہونے والی ہے۔ علماء نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے؟ منڈے کی تو کوئی فضیلت نہیں تھی، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، سورہ جمعہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، جمعے کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اللہ کے حبیب ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیسٹ دوست کو، اپنے پیارے کو اپنی سب سے بیسٹ چیز دیتے ہیں، بیسٹ گھر میں بلاتے ہیں، بیسٹ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت جمعے والے دن کیوں نہیں کی؟ یہ پیر والے دن کیوں ولادت ہوئی ہے؟ آئے ہائے کیا عشق بھرا جواب علماء دیتے ہیں کہ اگر جمعے کو نبی پاک کی ولادت ہوتی تو لوگ کہتے چلو نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں، بڑا مبارک دن ہے، جمعے کا دن افضل دن بھی ہے، اور ضمناً ذکر کرتے کہ اس دن پیارے آقا بھی پیدا ہوئے۔ رب کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر سیکنڈری کے طور پر ہو، ضمناً ہو۔ پیر کو کوئی نہیں جانتا تھا، میرے آقا پیر والے دن پیدا ہوئے، پیر عاشقوں کے لیے عید کا دن بن گیا۔ خود نبی پاک ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ بار بار آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی پیر کے دن مسجد نبوی میں دسترخوان بچھتا ہے، آج بھی اہل مدینہ افطار کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، نبی پاک کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کی ولادت سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ایسے واقعات ہوئے، سبحان اللہ۔ عرب میں کثرت سے بارشیں ہوئیں، سبزہ ہو گیا، قحط ختم ہو گیا، جانور اتنے فربا ہو گئے تھے کہ ڈر یہ لگتا تھا کہیں پھٹ نہ جائیں، اتنے تر و تازہ جانور ہو گئے۔ تجارتی قافلے بہت زیادہ نفع کما کر واپس آنے لگے، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، کسرا کے محل میں زلزلہ آ جانا، 6 میل لمبے چوڑے بحر صحابہ کا اچانک خشک ہو جانا، فارس کے اندر، ایران کے اندر جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، فائر ورشپر، 1000 سال سے ایک آگ لگائی ہوئی تھی جو بجھنے نہیں دیتے تھے، مگر میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو وہ 1000 سال سے روشن شدہ جو آگ تھی نا وہ بھی بجھ گئی۔ تو یہ سارے واقعات، پوری دنیا گویا لرز رہی ہے، پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ علماء نے اس پر بھی بہت خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک ایسے وقت میں کیوں تشریف لائے؟ دن کے اجالے میں آتے یا رات کے وقت میں آتے؟ یہ صبح صادق کا وقت کیسا ہے؟ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ آقا تو رحمت للعالمین ہے نا، سبحان اللہ۔ اگر نبی پاک دن میں دنیا میں آتے تو رات کہتی رب سے مولا ہمیں نہ نوازا گیا، رات میں آتے تو دن یہ کہتا مولا ہم محروم رہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے اس دنیا میں آتے ہوئے رات کو بھی نوازا، دن کو بھی نوازا۔ اب نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے، پیارا پیارا بچپن ہے، سہانا چہرہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک دنیا میں آئے تو والد دنیا میں نہیں تھے۔ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے دائیوں کے پاس کہ وہ دودھ پلائیں اور بچے کی نشو نما اچھی ہو، ولیج کی ہوا اچھی ہوتی ہے اور عربی بھی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ شہر کی لینگویج ڈسٹرب ہو جاتی ہے، گاؤں کی زبان اب بھی بڑی پختہ ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ اپنی زبان میں بڑے سینسٹیو تھے، وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھجواتے تھے۔ اس زمانے میں دائیاں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک دائی کہتی ہے میں بڑی کمزور تھی، اپنی باڈی میں بھی دودھ کم تھا، میں اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں پلا پاتی تھی، میں جب جا رہی تھی مکے کی طرف تو میرے جانور بھی بڑے کمزور سے تھے، سب سے پیچھے میری اونٹنی رہ جاتی۔ گاؤں والے کہتے، قافلے والے کہتے اے حلیمہ تیری وجہ سے قافلہ رک جاتا ہے، تیرا جانور سب سے پیچھے رہ رہا ہے۔ وہ کہتی جب میں مکے گئی ساری دائیوں کو بچے مل گئے، ایک بچہ ایسا تھا جس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، مگر کسی دائی نے اس کو نہ لیا کیونکہ اس بچے کے والد نہیں تھے۔ وہ سوچ رہی تھی بچے کو لے جائیں گے تو پیسے تو ملیں گے نہیں، اچھی رقم ملے گی نہیں، کسی نے اس بچے کو نہیں لیا، اور میری کمزوری دیکھ کر بھی مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا۔ میں سوچنے لگی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، بڑا برکت والا یہ بچہ لگتا ہے، میں اس بچے کو لے جاتی ہوں۔ وہ دائی حلیمہ جو ہیں اس بچے کو لے کر جاتی ہیں، وہ واپس تو کیا جاتی ہیں، وہ جانور جو سب سے پیچھے ہے وہ اب سب سے آگے جا رہا ہے۔ جہاں قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا ہے؟ جاتے آتے میں سب سے پیچھے، واپسی میں سب سے آگے۔
تو بی بی حلیمہ نے جو اس قافلے والوں کو جواب دیا نا، آؤ میں آپ کو نعت کے شعر کی صورت میں سناتا ہوں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں بڑے اور میرا میرے گھر حبیب خدا۔ کیسا اس پر مقدر تھا۔ بی بی حلیمہ جب اپنے گھر ان کو لے کر جاتی ہیں تو گاؤں کے لوگ چراغ جلاتے تھے۔ اس زمانے میں تو لائٹیں ہوتی نہیں تھی، رات سوتے تھے تو چراغ گل کر دیتے تھے۔ گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ کا گھر ساری رات روشن رہتا ہے۔ کہتے ہیں اے حلیمہ بڑے پیسے آ گئے ہیں، ساری رات چراغ جلاتی ہو۔ تیل چاہیے ہوتا تھا نا، ہم تو بجھا دیتے، تم ساری رات چراغ جلاتی ہو۔ بی بی حلیمہ کہتی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، جو بچہ لائی ہوں اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ پورا گھر جگمگاتا رہتا ہے۔ یہ ظلمت سے کہہ کے ڈالے کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے۔ اچھا ایک بڑا پیارا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مکے میں بہت ساری دائیاں آئی تھیں، یو نو اینی بڈی ایلس؟ کسی اور دائی کا نام پتا ہے؟ سینکڑوں دائیاں آئی ہوں گی، یہ ایک ہی دائی کا نام کیوں یاد ہے؟ 1450 سال گزر گئے، ان کا ذکر نہیں ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ جس جس کو نبی پاک سے نسبت مل گئی نا، اللہ نے اس کے نام بھی اونچے کر دیے، وہ دائی ہے۔ مگر آج ہر نعت میں، نعتوں میں ان کا ذکر ہے، سیرت میں اس کا ذکر ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ام معبد ایک خیمے والی خاتون ہے، آقا تھوڑی دیر کے لیے اس خیمے والی خاتون کے خیمے میں گئے تھے۔ آج سیرت کی ہر کتاب میں جب جب نبی پاک کا حلیہ لکھا جاتا ہے، حضرت ام معبد نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا وہ کتابوں میں موجود ہے۔ ارے یہ نام کیوں باقی رہ گئے؟ کیونکہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ یہ دنیاوی ناموں کے چکر میں نہ پڑا کرو کہ مجھے یہ ڈگری مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ سلطنت مل جائے، مجھے یہ سیٹ مل جائے۔ چند دنوں تک واہ واہ ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ تھو تھو کر رہے ہوتے ہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سچی سند اور سچی سیٹ وہ ہے کہ نبی پاک کی سچی غلامی اختیار کی جائے، آقا کے چرچے کو بلند کیا جائے۔ جو نبی پاک کے نام لیتے ہیں آج مزارات میں موجود ہے، پھر بھی ان کا نام باقی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا نام باقی ہے، داتا حضور کا نام باقی ہے، بابا فرید کا نام باقی ہے۔ آپ کے گجرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی کا ذکر لوگ کرتے ہیں، تو کیوں نام باقی ہے؟ انہوں نے نبی پاک کے نام کو بلند کیا، انہوں نے عشق رسول کی بات کی۔ تو ہمیں بھی سچی غلامی اختیار کرنی ہے۔ اب میں آئیے اپنے بیان کو ایک اور رخ کی طرف لے کر میسج کی طرف کو بات کو لاؤں گا۔ پیارے آقا کے بچپن میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے گھر والے بڑے پیار کرتے تھے، ایسا نورانی چہرے والا، ایسی برکتوں والا بچہ جو گھر میں آ گیا تھا۔ مگر ایک دن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ بکریوں کو چرانے کے لیے معاملات کے لیے گئے تھے، تو آپ کا جو دودھ شریک بھائی تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی والدہ سے کہا، بی بی حلیمہ سے، کہ ماں جی غضب ہو گیا، ہمارے بھائی محمد کو کچھ لوگوں نے پکڑا ہے اور ان کا سینہ چیر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ گھبرا گئی کہ یہ تو امانت ہے، میں تو دودھ پلانے لائی تھی، مکے کے اتنے بڑے خاندان کا بیٹا میرے پاس ہے۔ دوڑتی ہوئی گئی تو نبی پاک ایک جگہ بڑے خاموش سے تشریف فرما تھے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کہا ابھی کچھ لوگ آئے تھے، سفید لباس پہنے تھے، میرا سینہ چیرا، کچھ اندر داخل کیا اور بند کر دیا، مگر مجھے درد کوئی نہ ہوا۔
آج دنیا کہتی، ڈاکٹرز کہتے ہیں جو اوپن ہارٹ سرجری ہے، بڑا جناب دنیا نے ترقی کر لی ہے. میرے آقا کا معجزہ دیکھیں کہ اس زمانے میں نبی پاک کا سینہ کھولا گیا. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ ایک بار نہیں ہوا، اس کو کہتے شق صدر، یہ 4 بار ہوا. ایک بی بی حلیمہ سعدیہ کے دور میں جب نبی پاک بچپنے کا وقت تھا، تاکہ بچپنے میں جو بچے کھیل کود کی طرف جاتے ہیں نبی پاک اس سے محفوظ رہے. پھر تقریباً 10 سال کی عمر میں شق صدر ہوا. اب چونکہ بلوغت قریب آنے والی ہے تو بالغ ہونے کے بعد جو شیطانی وسوسے آتے ہیں، پیارے آقا کے دل میں اور نور داخل کیا گیا تاکہ ان وسوسوں سے محفوظ رہیں. سبحان اللہ. پھر کب ہوا؟ 3rd ٹائم شق صدر ہوا جب معراج کی رات رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانا تھا، اپنا دیدار کروانا تھا. بڑی ہیوی جرنی تھی نا. شق صدر ہوتا ہے، پھر نور داخل کیا. ایک اور بار کب ہوا؟ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہونے والی، جب قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا تھا. قرآن، اللہ اکبر، قرآن خود کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے، خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اٹ مینز there were no place that time. کوئی جگہ نہیں تھی دنیا میں جہاں قرآن نازل کیا جاتا. قلب مصطفیٰ کو وہ طاقت دی گئی کہ اس پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے. تو یہ 4 بار شق صدر ہوا. ایسا نورانی سینہ، ایسا نورانی دل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری التجا کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دلے، آقا تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. ایسا اجیالہ دل ہے میرے آقا کا. اب ہم غور کریں، غلام تو ہم بھی کہلاتے ہیں، میلاد تو ان کا ہم بھی جمع ہوئے ہیں کرنے کے لیے. دل ہمارا کیسا ہے؟ ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں؟ آج کل بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بھائی ہارٹ مضبوط ہونا چاہیے، کولیسٹرول چیک کرواؤ، شوگر چیک کرواؤ، بلڈ پریشر کنٹرول کریں. میں تو بیٹھا ہی جیم خانے میں ہوں، یہاں تو ہوتی ورزشیں ہوں گی، واک کرتے ہوں گے، جاگنگ کرتے ہوں گے، اور آپ ایکسرسائز کرتے. کیوں؟ بیکاز وی نیڈ ٹو بی اے ہیلدی باڈی. اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، مگر ایک بات ہے، یہ دل میں کوئی بیماری نہ آ جائے اس کا خیال رکھتے ہیں ہم. یہ جو دنیا کی بیماریاں ہیں، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، اللہ نہ کرے ہارٹ کی کوئی بیماری ہو گئی، اینڈ آف دا ڈے یہ بیماری کیا بگاڑ لے گی؟ جان لے گی نا. مگر کچھ دل کی بیماریاں وہ ہیں جو ایمان لے لیتی ہیں. وچ از مور ڈینجرس؟ بتاؤ نا، جان لینے والی ہے ایمان لینے؟ میرا تو سب کچھ ایمان ہی ہے نا. اور ہاں ایسی بیماریاں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے. جس کے دل میں، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. اب بتائیں، نیکیاں میری اگر جل رہی ہیں، میں نماز بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، اور حسد کر کے اپنی نیکیوں کو آگ لگا دوں، تو اس سے بڑھ کر برائی کیا ہے؟ اور یہ ایک بیماری ہے، اور بہت ساری ہے. تکبر ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مسلمانوں کا بغض، کینہ، غیبت، کیا کیا پال کے بیٹھے ہیں. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں، قلب مصطفیٰ کا صدقہ مانگو اور اپنے دل کو صاف کیجئے. ویسے تو ہر بیماری پر بات کرنی چاہیے، مگر میں اس بیماری پر بات کر لیتا ہوں چند منٹ، کیونکہ میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں پردے میں، لائیو بھی یہ بیان جا رہا ہے، جو ہمارے گھر گھر میں داخل ہو چکی. آج بھائی بھائی سے حسد کرنے لگا ہے، بہن بہن سے حسد کرنے لگی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے حسد کر رہے ہیں، دوست دوست سے حسد کر رہے ہیں. خدارا اس سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے، یہ نیکیوں کو برباد کرنے والی بیماری ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یار میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا، میں کہاں حسد کرتا ہوں. آپ چلے وہ لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں نا بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، تو 2-3 ٹیسٹ میں بھی کر دیتا ہوں، اپنا بھی کرتا ہوں، آپ کا بھی کرتا ہوں. آپ نے مجھے اپنے آپ کو جواب دینا ہے، مجھے جواب نہیں دینا. میں صرف 3-4 سوال کروں گا، میری بہنیں بھی غور سے سنیں، میرے بھائی بھی سنیں. میں بیان اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا یہ سیشن غور سے اٹینڈ کر لیں. پہلا سوال، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں واٹ از دا میننگ آف جیلسی. حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملے اور میرا جی چاہے کہ اس کی چھن کر مجھے مل جائے. اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ ہے حسد. حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے، اس کو کہتے رشک. ٹھیک ہے، عربی میں کہتے غبطہ. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ کسی کو نعمت ملے، آپ کہیں یا اللہ اس کو دی مجھے بھی دے دے، یہ ٹھیک ہے. کسی کو حسن ملا، یا اللہ مجھے بھی دے دے. کسی کو دولت ملی، یا اللہ مجھے دے. عزت ملی، یہ ٹھیک ہے. اس کی چھن کر مجھے ملے یا برباد ہو جائے، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پہلے تو تعریف سن لی آپ نے. اچھا
حسد اس لیے بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا ایکچولی اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، یہ اللہ پر آرگیومنٹ ہے. کیسے؟ یعنی یہی اللہ سے کہہ رہا ہے یہ اللہ اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ وہ مالک ہے، خالق ہے، جس کو چاہے دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس لیے یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. ایک اور بڑی بات آپ کو پتہ ہے، اس کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے ان میں سے سب سے پہلے گناہوں میں سے گناہ حسد تھا، جو شیطان نے کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے. حسد ہی تو تھا نا کہ بھئی میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں بہتر ہوں. اب یہاں آئیے ہم چیک کریں کہ ہم حسد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یاد رکھیے گا حسد جو ہے نا وہ اپنے جاننے والے سے ہو سکتا ہے. ہاں مثال کے طور پر یہ گجرات میں رہنے والا کسی برازیل میں بزنس مین سے حسد نہیں کرے گا، جانتے نہیں تو کیوں حسد کرے گا. حسد نارملی ہمارے قریب کے لوگوں سے ہوتا ہے، یا تو آپ جیسا بزنس کرنے والا ہوگا، یا آپ کا رشتہ دار ہوگا، یا آپ کا دوست ہوگا، آپ اس کو جانتے ہوں گے، آپ کی فیلڈ کا ہوگا. حسد اس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلا سوال، فرسٹ ٹیسٹ، یہ بتائیے آپ کی زندگی میں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، جاننے والوں میں کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو پرابلم ہوتی ہے؟ جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے دل میں جواب دیجیے گا. جب اس کو عزت ملے مجھے ٹینشن، اس کو کاروبار اس کا بڑھ جائے مجھے پرابلم، اس کو شہرت ملے تو مجھے ٹینشن. اچھا ایک اور فیکٹری لگا لی، اور کاروبار، فلاں ملک کا بھی ویزا لگ گیا، اچھا نئی گاڑی نکالی، وہ گاڑی نکال رہا ہے میرا دل بیٹھ رہا ہے. کیوں؟ یہی تو حسد ہے. دوسرا سوال، کوئی ایسا بندہ ہے زندگی میں کہ جب اس کی تعریف آپ کے سامنے کرے کوئی، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو نا، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کوئی کہے یار بتا ماشاءاللہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، بڑی عزت ہو گئی ہے اس کی، تو فلاں چیئرمین بھی بن گیا ہے، فلاں سیٹ بھی مل گئی ہے، ایک اور فیکٹری لگا لی. بندہ کہتا ہے کوئی اور بات کرو یار، اس کی بات نہیں کرو. اف آئی ایم فیلنگ پین ان مائی ہارٹ تو اٹ مینز آئی ہیو جیلسی ان مائی ہارٹ. یہی تو حسد ہے. ایک تیسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے؟ کوئی آ کر بتائے یار اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے بچے کا فلاں معاملہ اسکینڈل بن گیا ہے. اچھا اس کے سامنے تو کہیں گے او ہو بڑا افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہی تھا یہ برباد ہو جائے. اگر ایسا ہے تو یہی تو حسد ہے. اگر یہ ہے تو یاد رکھیے آپ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، سارا گجرات مل کر کسی کو گرانے کی کوشش کر لینا، بلکہ ساری دنیا مل کر کسی کو گرانے کی کوشش کرے، اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے اس کو کوئی نیچے نہیں لا سکتا. میں کچھ بھی کر لوں، بلکہ حسد کرنے والا خود ہی جل رہا ہوتا ہے. ہمیں کئی لوگ ملتے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرے نیند نہیں آتی، ٹینشن بڑی ہے، رات سوچتا رہتا ہوں. چیک کرو کسی کا دل میں حسد تو نہیں پال لیا. ہاں حسد کرنے والا سکون میں نہیں رہتا. تو اچھا اب یہ حسد ہو تو گیا، اس کو نکالوں کیسے؟ میں اس کا سولوشن بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. آج میڈیکل ٹیسٹ بھی ہے، دوائی بھی دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں لاجیکلی سمجھاتا ہوں آپ کو، تاکہ یہ بات ہی ذہن سے نکل جائے کہ میں حسد کرتا کیوں، کتنی بڑی بے وقوفی ہے. مثال کے طور پر میں حاجی اظہر صاحب کے ہاتھ میں ہزار کے نوٹوں کی 1,00,000 روپے کی گڈی دوں اور کہوں اظہر بھائی آپ یہاں سے ذرا بانٹنا شروع کریں، سب کو بانٹے. اچھا اظہر بھائی یہاں سے بانٹتے رہے تو یہاں والا سوچے گا، کیلکولیشن اچھی ہوگی تو کہے گا یار نوٹے تو 100 ہیں، بندے ادھر ہی 100 پورے ہو جائیں گے، ساڑھی تو باری نہیں آنی. تو ہو سکتا ہے یہاں والا کھڑا ہو کے لائن سے آگے آ کر اظہر بھائی سے اپنا نوٹ لے لے گا. ٹھیک ہے نا، بات صحیح ہے، لاجیکلی ٹھیک ہے کہ میں نے اعلان کیا کہ ہیں 1,00,000 روپے، بندے زیادہ ہیں، ساڑھی باری تو آنی نہیں ہے، تو پہلے جا کے لے لو، اس کو ملے اس سے پہلے میں لے لوں. یہ بات تو لاجیکلی سمجھ آتی ہے. مگر اظہر بھائی کے پاس جو پیسے ہیں نا، یہ نعمت ہے، وہ محدود ہے. جس رب نے بانٹنا ہے اس کے پاس محدود تھوڑی ہے. جب سے کائنات بنی بانٹ رہا ہے، وہ نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. میں یہ کیوں سوچتا ہوں کہ اس کا چھنے گا تو مجھے ملے گا؟ ارے جس رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، جس نے اسے دولت دی ہے وہ تمہیں دے سکتا ہے، جس نے اسے عزت دی ہے وہ تمہیں دے سکتا ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کا چھنے تو مجھے ملے؟ نہیں، یا اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی نواز دے، اپنے کرم کے نوازوں سے اور اسے عطا فرما. کیوں مسلمان کی خوشی میں پرابلم ہوتی ہے؟ کیوں کسی کی ترقی میں ہمیں جیلسی ہوتی ہے؟ ہم اپنی بربادی کر رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، بلکہ اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہے ہیں. خدا را یہ بیماری دل سے نکالیے، یہ ہمارا سکون برباد کر رہی ہے، یہ ہمارے گھروں کا امن برباد کر رہی ہے، ہمارے رشتے تباہ ہو رہے ہیں. آج حال یہ ہے کہ دوست مل کر، دوست کہتا ہے یار میں نے ذرا نیا گھر بنایا ہے، آئیے گا، دعوت ہے آپ کی. اس کے گھر گئے، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، اور باہر نکل کے کہتے ہیں 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنا ہے. کمال ہے یار، اس کا گھر بنا تمہیں ٹینشن. کوئی کہے نئی گاڑی لی ہے، بھائی مٹھائی تو کھلاؤ، آئس کریم بھی کھائی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر، بڑی اچھا ماڈل ہے، بڑے اچھے فنکشن ہے، باہر نکل کے کہتے سود کے پیسوں سے گاڑی لی. کیوں پرابلم ہے؟ غور کیجئے. ہمیں کسی کی نعمت سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی زندگی کا آج ایک فارمولہ بنا لیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے. اور وہ فارمولہ یہ ہے، ایک جملہ یاد کر لیں، مجھے بڑا پسند ہے، جب سے سنا ہے میرا ون آف دا فیوریٹ میرا جملہ یہ ہے: سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر.
اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہا کرو یا اللہ سب کا بھلا کر، سب کی خیر کر، ان کے بھلے میں میری بھی خیر کر۔ میں کیوں سوچتا ہوں اس کے لیے کھڈا کھودوں، اس کو گراؤں اس کے اندر؟ کچھ نہیں کر سکتا میں کسی کا، اپنا ہی نقصان کرتا ہوں۔ تو آج کے اس میلاد کے اجتماع میں میرے بھائیوں، پردے میں رہ کے، یہ بہنوں میں بھی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، کسی کو اچھا جہیز مل جائے، کسی کا اچھا گھر ہو جائے، ان کو کیوں ٹینشن لیتی ہو آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اللہ سے کہے اللہ اس بچی کو اور خوشیاں دے، اس بچی کو اپنے سسرال میں اور خوشیاں دے، میری بچی کو بھی خوشیاں دے دے۔ آپ دوسروں کا بھلا سوچو گے، اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ڈال دے گا۔ میں اس کا گھر توڑوا دوں، میں اس کا رشتہ نہ چلنے دوں، میں اس کی برائی کر دوں تاکہ وہ خاندان والے یہاں رشتہ نہ ڈالیں، یہ نہ کیا کرو۔ یہ کرنے سے آپ اپنے ہی بربادی کر رہے ہیں۔ جس کے نصیب میں اللہ نے سکھ لکھا ہے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہاں یاد رکھیے گا، تو ہم اچھا سوچیں گے ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس نبی پاک کے دل مبارک کا صدقہ مانگو نا، جس کے دل میں بار بار نور داخل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس نورانی قلب کے صدقے ہمارے دلوں کی ان برائیوں کو دور فرما دے۔ دیکھیں نا، میلاد کے اجتماع میں آ کر بھی بدل کر نہ جائیں تو پھر کیا اجتماع میں شرکت کی ہے؟ نہ جانے ایسے کتنے اجتماع آپ نے اس بار میلاد میں شرکت کیے ہوں گے، تقریریں سنی ہوں گی، سیرت سنی ہوگی، فرق کیا پڑا مجھ پر اور آپ پر؟ ہے رحمت کی بارش تو برسی نا۔ کیا میری دل کی زمین پر عبادت کے پھول کھلے، عشق رسول کے پھول کھلے، یا ویسے کا ویسا ہی ہوں؟ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جس کی آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، دل سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی آ کر بتائے کہ آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کے کوئی پیر صاحب ہے یا کوئی بہت آپ کے عزیز بزرگ ہیں، آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا تھا، تو بتائیے آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ بلکہ ہو سکتا ہے آپ کہیں یار ذرا دوبارہ بتاؤ نا کیا بات ہوئی تھی، واقعی میرا ذکر ہوا تھا، میری بات کی گئی وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں کہ امتی کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے کہ میں ادھر درود پڑھوں اور ادھر فرشتہ میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ جتنی بار درود پاک پڑھوں، مبارک ہو انہیں جو روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ 100 بار درود پاک پڑھوں تو مجھ گناہگار کا نام 100 بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے۔ اچھا، صرف میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لیا جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی؟ اچھا، دنیا کا بھی دستور ہے کہ جو فقیر بار بار آئے تو بندہ کہتا ہے یار اب اس کا کام کر دو، یہ روز آتا ہے۔ تو جس کے درود روز پہنچتے ہوں گے اور کثرت سے پہنچتے ہوں گے، کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہمارا امتی روز ہمیں یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارا تو ایک عقیدہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کوئی پرابلم بتاتا ہے، کوئی فیملی ایشو بتاتا ہے، کوئی کاروبار کا ایشو بتاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار جس کام میں ہاتھ ڈالو گڑبڑ بہت ہو جاتی ہے، سرا نہیں مل رہا، سولوشن کیسے ملے؟ بریلی کے تاجدار نے بڑا پیارا سولوشن بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ کہتے قسمت الجھ گئی ہے نا، پیچ بہت سارے ہو گئے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک بار نظر پڑنی ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے۔ تو درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاصل کرنے کا فارمولا۔ ویسے بھی یہ مہینہ تو ہے ہی درود پاک پڑھنے کا مہینہ، یہ میلاد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ہمیں خوب درود پاک پڑھ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔